وہ وقت گزر گیا ہے جب یہ ہم کہتے تھے نا کہ نہیں جی ہمیں پکڑ لیں گے, ہمیں گرفتار کر لیں گے, ہمیں اٹھا لیں گے, وہ جی ہمیں ویگو ڈالے والے لے جائیں گے, وہ جی ہمارے اوپر پیکا ایکٹ لگ جائے گا, وہ جی ہماری فیملیز کو اغوا کر لیا جائے گا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اب وہ وقت گزر چکا ہے, وہ وقت گزر گیا ہے. اب وہ خوف کے بت لوگ توڑ چکے ہیں اور لوگ ان خوف کے بتوں کو توڑ کر آگے نکل آئے ہیں. ایک طرف ووٹ کی گنتی ہو رہی ہے اور ایک طرف لاشوں کی گنتی ہو رہی ہے. لمحہ فکریہ ہے ان ارباب اختیار کے لیے کہ جن کے اختیار میں سب کچھ ہے. کہتے ہیں جی کشمیر کا بیٹا نواز شریف, کشمیر کی بیٹی مریم نواز, ادھر سے پیپلز پارٹی کہتے ہیں کشمیر کا بیٹا بلاول بھٹو. او اللہ کے بندو, کشمیر کو لہو لہان تم لوگ کر رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم وہاں کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو لوگوں کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی کہ وہ کیا آپ سے ڈیمانڈ کریں. آپ کو وہ لوگ وہاں پر وہ نہتے کشمیریوں کی لاشیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کی ان لاشوں پہ آپ سیاست کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ مزاحمت بند نہیں ہوگی. کشمیر کبھی اپنے حقوق کی سوداگری نہیں کرے گا. ہماری جان لے لیں, ہمیں مار دیں, سب کو کھڑا کر دیں. یہ روڈ کافی بڑی ہے, میں کہتی ہوں سب کو یہیں بلائیں, ایک ہی دفعہ سب پر سے ٹریکٹر چلا دیں, سب پر سے جو ہے وہ ٹینک چلا دیں, سب کو یہاں پر کھڑے کھڑے گولیاں مار دیں, ختم کر دیں تاکہ آپ کے دل کو ٹھنڈک پڑ جائے, سکون مل جائے آپ کو. لیکن یاد رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی ورکر جب تک زندہ ہے نا, انشاءاللہ تعالی اس تحریک کے لیے وہ لڑتا رہے گا. تو یہ جو 5 اگست آنے والی ہے نا, یہ یاد رکھیے گا, یہ سارے جو آپ نے اتنے بڑے بڑے محاذ کھول لیے ہیں نا, ان محاذوں کا جواب آپ کو ملے گا اس دن. یہ یاد رکھیے گا, جو جی بی میں ہو رہا ہے, جو کشمیر میں ہو رہا ہے, بلوچستان میں زیارت میں جس طرح سے لوگوں کی لاشیں گرائی جا رہی ہیں, یہ کون سا ملک ہے اور کون سا قانون ہے, کون سا آئین ہے جو آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ کریں. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں پر ظلم کرنے کو لگے ہوئے ہیں؟ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں نے اپنی قوم کو بکھیر کے رکھ دیا ہے, آپ نے اپنے صوبوں کو بکھیر کے رکھ دیا ہے؟ کس کے پیچھے؟ استثناء کے پیچھے؟ کس کے پیچھے؟ کرسیوں کے پیچھے, ٹکٹس کے پیچھے, حکومت کے پیچھے, اقتدار کے پیچھے. کس اقتدار کے, کتنے اقتدار کے لالچی لوگ ہیں آپ کہ آپ لوگوں نے اپنے اقتدار کی ہوس پوری کرنے کے لیے, آپ نے اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے, آپ نے ہمارے ملک کو جو ہے وہ خون میں ڈبو دیا ہے. آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ آپ لوگوں پر یہ ظلم کر کے آپ اپنے لیے نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. ہم ملیٹنٹس نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی بندوقیں نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی تلوار نہیں ہے, کوئی تیر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی جانیں پیش کر سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں مار دو لیکن ہمیں ہمارا حق دو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم. 28 جولائی 2026 منگل کا روز بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کا دن ہے. ایک خاص تعداد کے اندر کارکنان اڈیالہ جیل پہنچے ہیں, عمران خان کی بہنیں موجود ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سماویہ طاہر صاحبہ. ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ 5 اگست کے حوالے سے کیا لائے عمل ہے اور تحریک انصاف کن اقدامات کی جانب جا رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف نے 5 اگست کی تیاریاں بھرپور طریقے سے کر لی ہیں؟ بالکل تیاریاں ہو رہی ہیں. دیکھیں 5 اگست کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت امپورٹنٹ دن ہے اور ہمارے لیے سیاہ ترین دن ہے کیونکہ اس دن ہمارے لیڈر کو ناحق قید کیا گیا تھا, ناحق گرفتار کیا گیا تھا اور آج دن تک ان پہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے یہ لوگ, لیکن اسٹل خان صاحب جیل میں, اور اب تو وہ کہتے تنہائی میں پچھلے 9 مہینوں سے کسی سے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ جو 5 اگست ہے اس پہ خان صاحب کو پورے 3 سال ہو جائیں گے جیل میں اور ان کی ناحق قید کے لیے ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے, ہم ریلیز بھی کریں گے, ہم جلسے بھی کریں گے, ہم بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس بار کا جو 5 اگست ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوگا. آپ کو بہت ساری ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی اور اس بار جو ہے ہمارا جلسہ یا ہماری جو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں یہ کسی ایک صوبے تک محدود نہیں رہیں گی, یہ ذہن میں رکھیے گا سارے. اس بار جو ہے بڑا ٹف ٹائم ملنے والا ہے سب کو, تو تیاریاں جو ہے سارے وہ کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس 5 اگست کے اس پہ آپ آج کی تاریخ جو آپ نے بیان کی ہے, جو آپ نے تاریخ بتائی ہے, آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ آج صبح سے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا کسی کو یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی کس طرح سے جو ہے وہ لاشیں جو ہے وہ گرائی جا رہی ہیں؟ ہم
कौन से पाकिस्तानी हैं? मैं ऑनेस्टली मैं आज आप लोगों के से पूछना चाहती हूँ कि क्या हम वाकई में पाकिस्तानी हैं? हम वो पाकिस्तानी कि जो कहते थे कि कश्मीर हमारी शहरग है, तो कौन सी शहरग है हमारी कि जिस शहरग को हमने लहू लहान करके रख दिया है, उस शहरग को कि जिस शहरग ने सिर्फ अपना हक मांगा है। तो क्या फ़र्क है मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में? तो ये जो 5 अगस्त आने वाली है ना, ये याद रखिएगा, ये सारे जो आपने इतने बड़े बड़े महाज खोल लिए हैं ना, इन महाजों का जवाब आपको मिलेगा उस दिन। ये याद रखिएगा, जो जीबी में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, बलूचिस्तान में ज़ियारत में जिस तरह से लोगों की लाशें गिराई जा रही हैं, ये कौन सा मुल्क है और कौन सा कानून है, कौन सा आइन है जो आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप ये करें? आपको नज़र नहीं आ रहा कि आप लोगों पर जुल्म करने को लगे हुए हैं? आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि आप लोगों ने अपनी कौम को बखेर के रख दिया है, आपने अपने सूबों को बखेर के रख दिया है? किसके पीछे? इस्तिस्ना के पीछे? किसके पीछे? कुर्सियों के पीछे, टिकट्स के पीछे, हुकूमत के पीछे, इक़्तिदार के पीछे? किस इक़्तिदार के, कितने इक़्तिदार के लालची लोग हैं आप कि आप लोगों ने अपने इक़्तिदार की हवस पूरी करने के लिए, आपने अपनी ज़ाती अना की तस्कीन के लिए आपने हमारे मुल्क को जो है वो खून में डबो दिया है। आप लोगों को ये एहसास नहीं हो रहा कि आप लोगों पर ये जुल्म करके आप अपने लिए नफ़रतें पैदा कर रहे हैं। तो ये 5 अगस्त हमारे इन सारे लोगों के लिए होगा इंशाल्लाह, और हमारे इमरान खान के इलाज और इमरान खान की रिहाई के लिए होगा, हमारे असीरान जमहूरियत की रिहाई के लिए होगा, और इसके लिए सब तैयार हो जाएं, क्योंकि अब वो वक्त गुजर गया है जब ये हम कहते थे ना कि नहीं जी हमें पकड़ लेंगे, हमें गिरफ्तार कर लेंगे, हमें उठा लेंगे, वो जी हमें वीगो डाले वाले ले जाएंगे, वो जी हमारे ऊपर पीका एक्ट लग जाएगा, वो जी हमारी फैमिलीज़ को अगवा कर लिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि अब वो वक्त गुजर चुका है, वो वक्त गुजर गया है। अब वो खौफ के बुत लोग तोड़ चुके हैं और लोग उन खौफ के बुतों को तोड़कर आगे निकल आए हैं। अब हमें खौफ की इन जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें अपने हुकूक के लिए खड़े होना पड़ेगा। अगर कौम नहीं खड़ी होगी तो ये याद रखिएगा कि ये वक्त सिवाय पछतावे के आपकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं होगा। मैम, आपने कश्मीर का जिक्र किया, एक बड़ी तादाद में वहाँ आवाम निकली, किसी ख़ास पार्टी के लिए नहीं निकली, बल्कि बहैसियत एक कौम लोग निकले, एक मकसद लेके निकले। तो आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत के ज़रिए से कामयाब हो सकेगी, जबकि ये एक इकलौती जमात है और कश्मीर के अंदर अवाम एक ताकत बन के निकली, तब भी रियासत के सामने वो नहीं टिक सके? एक बात याद रखिए, मज़ाहमत जो है ना उसी से मज़ाकरात होते हैं। मज़ाहमत ही मज़ाकरात का वाहिद रास्ता है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। बात यह है, आप मज़ाहमत नहीं करेंगे तो मज़ाकरात कैसे होंगे? आप मज़ाहमत नहीं करेंगे तो आपके हुकूक जो हैं वो कैसे पूरे होंगे? आपके हुकूक तभी पूरे होंगे, आपकी आवाज़ को तभी सुना जाएगा जब आप मज़ाहमत करेंगे। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना हमेशा अमन की बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा अमन से और सुकून से जो है उसने हर तहरीक चलाई है। हमने 126 दिन का धरना दिया, लेकिन 126 दिन में एक गमला तक नहीं टूटा। ये इमरान खान की तरबियत थी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरबियत थी। कश्मीरी अपने हुकूक के लिए जो खड़े हुए हैं वो उनका हक बनता है, और मुज़ाहमत ही की है उन्होंने, तो उनको इंशाल्लाह उनका हक भी मिलेगा। देखें, जब आप तहरीक की बात करते हैं ना, लोग कहते हैं ना कुर्बानियाँ, लोग कहते हैं ना लोगों को मार दिया जाएगा, लोगों के कत्ल हो जाएंगे, लोगों को शहादतें लोगों की हो जाएंगी, लेकिन कोई भी आपकी तहरीक कुर्बानी के बग़ैर कभी भी ना मजबूत होती है ना कामयाब होती है। आपकी तहरीकें तभी कामयाब होती हैं कि जब आप तहरीक के लिए आप मुज़ाहमत करते हो, आप खड़े होते हो, आप लड़ते हो। जंग के मैदान में जंग किए बग़ैर आपको जीत नहीं मिलती है, आपको जंग लड़नी पड़ती है। या तो फिर आप ये कह दें कि आप टेबल टॉक्स के ज़रिए जो है अपने आप को मनवा लेंगे, या फिर आपको मुज़ाहमत करनी पड़ेगी कि जहाँ पर मुज़ाहमत के ज़रिए आप जो है अपने आप को मनवाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कश्मीरियों के साथ कश्मीरियों की आवाज़ बने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी ताकत जो है वो हर सूरत में अब दिखानी होगी स्ट्रेंथ के तौर पर। हम कभी ये नहीं कहते कि हम खुदा न खास्ता हम जी वो जी टूट पड़ो, वो जी मार दो, वो फलां कर दो। नहीं, वी आर नॉट मिलिटेंट्स। हम मिलिटेंट्स नहीं हैं, हमारे पास कोई बंदूकें नहीं हैं, हमारे पास कोई असलहा नहीं है, हमारे पास कोई तलवार नहीं है, कोई तीर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी जानें पेश कर सकते हैं कि हाँ हमें मार दो, लेकिन हमें हमारा हक दो। तो अब हमारे पास जान ही रह गई है, ठीक है, बाकी तो सब हरबे ये लोग आजमा चुके हैं।
تو وہ جان بھی ہم دے دیں گے لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. میم کشمیر کے اندر ایک جشن کا سما ہے اور جو حکومتی پارٹیز ہیں وہ جشن منا رہی ہیں جبکہ متعدد گھروں کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے. آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتی ہیں اور ساتھ یہ بتائیں کہ پنجاب کے وسائل سے بسز جو ہیں ان کا تبادلہ کشمیر میں کیا گیا ہے, اس ساری صورتحال کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں میں صرف اس میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ ایک طرف ووٹ کی گنتی ہو رہی ہے اور ایک طرف لاشوں کی گنتی ہو رہی ہے. لمحہ فکریہ ہے ان ارباب اختیار کے لیے کہ جن کے اختیار میں سب کچھ ہے, اور میری درخواست ہے ان سے کہ خدارا کشمیر کو لہو لہان مت کریں, کشمیر کی آواز بند مت کریں. اگر کشمیر نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا الیکشنز کا تو پھر یہ تک بنتی ہی نہیں تھی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمشنر کا, آج میں صبح بیان پڑھ رہی تھی, وہ وہاں کے الیکشن کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں وہ جی ہر جماعت نے جو ہے اس میں جو ہے وہ بڑا بھرپور انداز میں جو ہے وہ شمولیت کی ہے اور بڑے بھرپور انداز میں جو ہے اس نے الیکشن لڑا ہے. کون سی جماعت نے لڑا ہے وہاں پہ؟ آپ نے تو پہلے سے ہی وہ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی کشمیر کا بیٹا نواز شریف, کشمیر کی بیٹی مریم نواز, ادھر سے پیپلز پارٹی کہتے ہیں کشمیر کا بیٹا بلاول بھٹو. او اللہ کے بندو, کشمیر کو لہو لہان تم لوگ کر رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم وہاں کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. آپ لوگوں کو لوگوں کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی کہ وہ کیا آپ سے ڈیمانڈ کریں. آپ کو وہ لوگ وہاں پر وہ نہتے کشمیریوں کی لاشیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کی ان لاشوں پہ آپ سیاست کر رہے ہیں اور آپ جو ہے الیکشن وہ کروا رہے ہیں. کون سا الیکشن ہے, کون سا جمہوری الیکشن ہے, مجھے بتائیں نا. بائیک آؤٹ کر چکی ہے, پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کر دیا ہے وہاں سے, اور بہت سارے لوگوں نے بائیک آؤٹ کر دیا ہے الیکشن کا. لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, دیکھیں جو آپ نے بسیں بھرنے والی بات کی نا, یہ یاد رکھیے گا وہ تو ان کا وتیرہ ہے نا, ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیشہ جب انہوں نے دھاندلی کرنی ہے, انہوں نے بلکہ دھاندلا کرنا ہے تو وہ انہوں نے اسی طریقے سے کرنا ہے. انہوں نے بسیں بھی بھرنی ہیں, انہیں ڈبے بھی بھرنے ہیں, انہیں دھاندلی کرنی ہے, انہوں نے وہ کرنا ہے. سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس کی حکومت لانا چاہ رہے ہیں وہاں پر اور کیا وہ ہے. لیکن یاد رکھیے کہ مزاحمت بند نہیں ہوگی. کشمیر کبھی اپنے حقوق کی سوداگری نہیں کرے گا اور انشاءاللہ کشمیر اپنا حق لے کر رہے گا. اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف اپنے حقوق پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. ہم عمران خان پر کمپرومائز نہیں کریں گے. ہماری جان لے لیں, ہمیں مار دیں, سب کو کھڑا کر دیں. یہ روڈ کافی بڑی ہے, میں کہتی ہوں سب کو یہیں بلائیں, ایک ہی دفعہ سب پر سے ٹریکٹر چلا دیں, سب پر سے جو ہے وہ ٹینک چلا دیں, سب کو یہاں پر کھڑے کھڑے گولیاں مار دیں, ختم کر دیں تاکہ آپ کے دل کو ٹھنڈک پڑ جائے اور سکون مل جائے آپ کو. لیکن یاد رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی ورکر جب تک زندہ ہے نا, انشاءاللہ تعالی اس تحریک کے لیے وہ لڑتا رہے گا اور انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل کر کے رہے گا. جی ہاں ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود تھی سماویہ طاہر صاحبہ اور ان نے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ اسٹریٹجی کے اوپر بات کی. ان نے بتایا کہ عوام اس وقت یکجا ہو کر کھڑی ہے اور عزم جو ہے وہ عروج پر ہے اور انشاءاللہ 5 اگست کو ایک نئی تاریخ رقم کی جائے گی.